پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے سیشن سے واک آؤٹ کیا ہے اور وجہ بنی ہے پنجاب کارڈ. پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں ڈیروگیٹری مارکس بولے گئے ہیں نون لیگ کی جانب سے, اور یہ صلح تب تک نہیں ہوگی جب تک کہ نون لیگ والے معافی نہیں مانگ دیتے ہیں. انہوں نے نہ صرف سیشن سے واک آؤٹ کیا بلکہ جو ایجنڈا ہے اس کی کاپیاں بھی پھاڑ دی. ایسا صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب کارڈ کس حد تک استعمال ہو رہا ہے یہاں پر؟ دیکھیے, پنجاب کارڈ تو اس وقت ایشو آتا ہے جب پنجاب اور سندھ یا پنجاب اور کے پی آمنے سامنے آ جائے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کارڈ کی بات پہلے کی گئی مریم نواز کی طرف سے کہ جی اگر پنجاب کی طرف کسی نے انگلی اٹھائی تو وہ میں انگلی توڑ دوں گی. انگلی کی بات نہیں کرنی. ہاں, وہ کس بات کا وہ جواب دے رہی تھیں کہ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ جی پنجاب میں فلڈ آیا ہوا ہے تو آپ بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے ان کی ہیلپ کریں. جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کسی اہل خانہ تک, کسی گھر تک ہیلپ پہنچتی ہے تو وہ ایک سگنیچر موو ہے, پولیٹیکل موو ہے کہ جی یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں مین کہ یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی ہے, جبکہ فیڈرل میں نون لیگ کی حکومت ہے, پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے. تو وہ اپنا یہ پولیٹیکل کیپٹل کیوں کسی دوسری جماعت کے حوالے کریں گے. تو یہاں پہ پھر مریم نواز نے تھوڑا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہے, اور پھر عظمہ بخاری صاحبہ نے کافی ساری زوردار پریس کانفرنسز کر دیں, ادھر سے شرجیل انعام میمن بولے. تو یہ جو معاملہ ہے نا یہ قابو میں نہیں آ رہا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسموک سکرین ہے, میں بھی اس خیال سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ فرینڈلی فائر ہے. جیسے کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ بھئی اگر اتنی بڑی لڑائی ہے تو پیپل پارٹی کو کہا آئے اور ہمارے ساتھ مل کے تحریک عدم اعتماد کرتے ہیں, ان کو گراتے ہیں پنجاب کارڈ والوں کو. تو وہاں پہ تو وہ پیپل پارٹی جو ہے نا خاموشی اختیار کر لیتی ہے. لیکن پچھلے دنوں میں کرن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایشوز ایسے آئے ہیں کہ جس پہ پبلک ڈیبیٹ ہونی چاہیے, پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی کہ بھئی فنانشل ٹائمز ہمیں خبر دے رہا ہے کہ پسنی پورٹ کا منصوبہ بن رہا ہے یا امریکن نیول بیس کی کوئی بات چل رہی ہے, اور یا منرل ٹرینچے ایک امریکہ کو اس کی شپمنٹ چلی گئی ہے. تو یہ ان ایشو پہ تو نہ میڈیا میں کوئی بات چلی, نہ پارلیمنٹ میں بات چلی, نہ سول سوسائٹی کو اس پہ کوئی بات کرنے کا خیال آ رہا ہے. تو مین وائل یہ ایشو کھڑا کر دیا گیا کہ تم پنجابی ہم سندھی مرسوں یہ وہ, تو یہ ایک لڑائی ہے جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے. ایسے سب آپ نے عدم تحریک کی بات کی, تحریک عدم اعتماد کی بات کی, تو اب زرداری صاحب نے محسن نقوی صاحب کو یہاں سے بلایا ہے اور ذرا سا سوچا کہ صلح صفائی کر لیں یا کوئی بیٹھ کے بات چیت کا مسئلے کا حل نکال لیں. تو یہ حکومت کو بچانے کے لیے ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ حکومت نہ گرے. دیکھیں محسن نقوی نہ 3 میں نہ 13 میں, وہ نون لیگ میں تو نہیں ہے نا, وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں. تو یا تو پھر وہ زرداری صاحب شاید اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتے ہوں گے کہ بھئی ذرا ان کے کان کھینچیں. جہاں تک پیپل پارٹی والوں کا خیال ہے کہ جی جو نون لیگ والے جو زیادہ آج کل بول بال رہے ہیں تو وہ ان کے پیچھے شاید کوئی اسٹیبلشمنٹ کی ٹھپکی ہے. اب محسن نقوی صاحب کے ذریعے شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کو ذرا اپنی سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اگر زرداری صاحب فائر فائٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور نون لیگ تک کوئی رسائی کرنا تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. وہ میرے خیال میں پھر اسحاق ڈار کو فون کرتے, وہ اس میں درمیان میں گو بٹوین کا کردار ادا کرتے ہیں, یا وہ ڈائریکٹ نواز شریف کو بھی ایک واٹس ایپ کال کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ ڈائریکٹ نون لیگ تک جائیں, انہوں نے اپنا جو پیغام ہے وہ اسٹیبلشمنٹ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے محسن نقوی صاحب کے ذریعے. یہاں سے اگر پنجاب کی بات کروں تو بہت سے بیانات آ رہے ہیں جس میں خبروں میں یہ بھی گردش کر رہا ہے کہ مریم نواز کے اس رویے پر اور جارحانہ رویے پر نواز شریف صاحب نے ان کو فل سپورٹ کیا اور تھپکی دی ہوئی ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو وہ ٹاؤٹ ایک سسٹم ہے مریم نواز کی جتنے بھی سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں جس میں رضید آتا ہے جو کہ تھپکی دے رہا ہے یا پھر اس کو جلتی پہ تیل ڈال رہا ہے کہ ویری گڈ جو ہو رہا ہے ویری گڈ ہونا چاہیے. ایسے نہیں, رضید دادا اور ان کی کیا مجال, ان کو پیچھے سے کہا جاتا ہے, سیٹی بجائی جاتی ہے, اشارہ کیا جاتا ہے تو وہ چل پڑتے ہیں اسی لائن پہ.
جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے، نواز شریف صاحب میرے خیال میں اس موقع پہ وہ یہ لڑائی نہیں چاہیں گے کہ پیپل پارٹی سے لڑائی ہو، جبکہ ان کے لیے اس وقت اپنا وہ جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کی سروائیول کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہ تھپکی جو ہے نا وہ کہیں ادھر سے آ رہی ہے کہ بھئی آپ ذرا اس ایشو کو ہائپ اپ کریں۔ جیسے یاد ہوگا آپ کو کچھ ماہ پہلے ہم نے وہ نہروں کے مسئلے پہ اتنی شدید لڑائی دیکھی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ آمنے سامنے ہے تو ایک دوسرے کے بٹن تو گئے، وہ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ مسئلہ پھر یکدم چپ ہو گیا۔ اب یہ فلڈ ریلیف کے ایشو پہ اور پھر اس پہ سندھ کارڈ اور پنجاب کارڈ اور دیس کارڈ اور دیٹ کارڈ، تو نواز شریف صاحب تو اس سارے ایشو میں آپ 2024 میں جب وہ لاہور اترے تھے اور وہ کبوتر اڑے تھے، آپ نے یاد ہوگا، پھر کچھ جلسوں کے بعد الیکشن کے بعد نواز شریف صاحب کتنی دفعہ بولے؟ ایک دفعہ شاید وہ روٹی کی دکان پہ گئے تھے وہ مریم کے ساتھ وہ، اور وہ چیک کی تھی روٹی کی قیمت۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب بالکل ایک جو ہے نا بائی اسٹینڈر کے طور پہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کیا کرتے ہیں شہباز شریف صاحب، کیا کر رہی ہے مریم۔ احسن صاحب، میرا بھی یہاں پہ ایک چھوٹی سی رائے ہے، میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہوں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ سے نواز شریف صاحب بھی خوش نہیں ہیں، کیونکہ چھوٹے بھائی ہیں اور جس طرح ان کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ فورمز پر بھی جس طرح ترقی مل رہی ہے، وہ ان کی ہر طرف سے واہ واہ ہو رہی ہے، چاہے ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہے، باقی ہے سعودی عرب کے ساتھ پلان ہے، تو میرے خیال سے نواز شریف صاحب بھی خوش نہیں ہیں۔ اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم جو پی ایم شپ ہونی چاہیے تھی نا، یہ میرے انڈر ہونی چاہیے تھی اور میری حکمرانی میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا۔ اب ان کے چھوٹے بھائی تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں، یعنی کہ نہ کھیڈیں گے نہ کھڈاواں گے۔ تو وہ والا سین مجھے تھوڑا سا، مجھے یہ میری گٹ فیلنگ ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن مجھے یہ اس طرح کی فیل ہوتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ میں صحیح سوچ رہی ہوں یا پھر اوور تھنکنگ ہے؟ مجھے آپ کی سوچ پہ پتہ نہیں یہ سوچ کے زاویے کہاں سے نکلتے ہیں۔ دیکھیں یہ سامنے ادھر بیٹھے ہو نا نواز شریف صاحب، جی، تو آج کل ان کا جو پوسچر ہے، آپ ان کی شکل دیکھ کے کبھی بھی نہیں اندازہ لگا سکتے کہ وہ خوش ہیں یا دکھی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے چہرے پہ انہوں نے ایک ایسی خاموشی طاری کی ہوئی ہے کہ اس کو ان کی فیس ریڈنگ جو ہے نا اس وقت ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ تو نواز شریف کی بات نواز شریف جانے، لیکن جو دوسری بات ہے کہ وہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہونا یا نہ ہونا، دیکھیں جو بھی اچیومنٹس ہیں نا، بلومبرگ کی ایک رپورٹ آئی ہے، یا امریکہ کے ساتھ ہماری ڈپلومیٹک وہ ہو رہی ہے، یا انڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، وہ سارا کریڈٹ جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف۔ تو شہباز شریف صاحب پیچھے ایک کھڑے ہیں اور وہ he is sort of executor of the plan of the power to be۔ اس میں شہباز شریف کا کریڈٹ اتنا ہے کہ جی ایک بہت اچھے مینیجر کے طور پہ وہ ساتھ چل رہے ہیں، اور میرے خیال میں اس وقت حالات کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اگر میں پی ایم ایل این کے نقطہ نظر سے سوچوں کہ بھئی جسٹ بائی دا ٹائم، بائی یور ٹائم انٹل کہ کچھ فیورز آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں پبلک کی طرف سے۔ اس وقت آپ نے الیکشن دیکھا، الیکشن کے بعد کے حالات دیکھے، اس وقت بھی جو پبلک موڈ چل رہا ہے، تو اس میں اگر نواز شریف صاحب ہوتے ایز پرائم منسٹر تو وہ کب کے آر یا پار چیزیں ہو چکی ہوتی۔ تو اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے یہ شہباز شریف صاحب کی وجہ سے چل رہا ہے۔ ناظرین، سیاست سے سیلاب جڑا ہوا ہے، اور سیلاب کیونکہ اس وقت پاکستان میں آیا ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سیلاب پہ خدمت کی جائے، سیلاب کو مد نظر رکھا جائے، سیاست کو تھوڑی دیر بعد میں دیکھ لیں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں یہ اسموک اسکرین کتنی دیر چلتی ہے اور کب تک چلتی ہے اور کون کون چلاتا ہے اس کو۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔